بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ کھانے میں ہمیں نقص یا عیب جو نہیں نکالنے چاہیے۔ آج نیکسٹ چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے رینڈم ٹاپکس۔ یہ رینڈم ٹاپکس، اس میں کافی سارے جو سبجیکٹس ہیں جیسے ای سی ہے، جیسے اکونامکس آف ایجوکیشن ہے، فزیکل ایجوکیشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، کرنٹ ایجوکیشنل سکیمز پاکستان کی ہیں، اسی طرح انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ تو اس طرح رینڈملی کافی سارے جو ٹاپکس ہیں ان کو بہت ہی کمپریہنسو سٹائل میں اور ٹو دا پوائنٹ وے میں، بہت ہی آسان اس میں کنٹینٹ میں نے انکلوڈ کیا ہے تاکہ لینتھی بھی نہ ہو اور جو مین آئیڈیاز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایجوکیشنل سکیمز آف پاکستان۔ پاکستان میں یا پنجاب میں جو موجودہ جو ہماری ایجوکیشنل سکیمز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اس دفعہ انٹرویو میں یہ کویسچن میل سائٹ پہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو اس دفعہ میل سائٹ سے یہ کویسچن بہت زیادہ دفعہ پوچھا گیا ہے کافی سارے کینڈیڈیٹ سے کہ پاکستان کی جو موجودہ ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ کون سی ہے؟ تو کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی از 2009۔ 2009 کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی موجودہ یا ورکنگ پالیسی ہے۔ اسی طرح کویسچن یہ بھی پوچھا جاتا رہا ہے کہ پاکستان میں کس سٹیج کے اوپر کریکولم جو ہے وہ کون سا ہے؟ کہ موجودہ جو کریکولم ہے وہ کون سا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جو جس بیچ نے پڑھا ہوا ہے جی لاسٹ آپ نے پڑھا ہے وہ بھی سمجھ لیا سر۔ جی ابھی بھی آواز کا ایشو ہے؟ جی آواز کا ایشو اب ہے؟ اچھا ابھی آواز کا ایشو ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز مجھے کنفرم کر دیں۔ آپ سر نہیں آپ اچھا چلیں، جہاں سے آواز ڈسٹرب ہو، ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہے، سگنل کا ایشو ہے، تھوڑا سا آواز شاید ڈسٹرب ہوتی رہے گی۔ جہاں سے آواز کا ایشو ہے کائنڈلی آپ فوراً مجھے بتائیں گے یا واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے۔ اگر میری آواز بالکل آپ تک نہیں پہنچتی تو آپ میں سے کوئی لازمی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرے گا تاکہ میں دیکھتا رہوں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی کی۔ نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2009 پاکستان کی موجودہ رائج پالیسی ہے۔ اسی طرح یہ کویسچن کافی سارے کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا ہے۔ ناظرہ ایکٹ پنجاب، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، یہ ابھی ویسے اس پہ امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے۔ پنجاب کے اندر ناظرہ جو ایکٹ ہے، ناظرہ ایکٹ پنجاب 2018 میں یہ پاس ہوا۔ دا پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ۔ یہ مائک کس کا آن ہے؟ اپنے مائکس کائنڈلی آپ لوگ نا آف رکھا کریں۔ تو دا پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2018
یہ 2018 میں ویسے یہ ایکٹ پاس ہوا اور ابھی یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے پنجاب پورے میں. تو اس سے ریلیٹڈ کویسچن پہلے بھی پوچھے گئے ہیں انٹرویو میں, اب بھی لازمی طور پہ پوچھے جائیں گے, ٹیسٹ میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کو انکلوڈ کیا ہے. پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2018, ایکٹ 17 آف 2018 ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایز اے سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ. یعنی یہ ایکٹ کس چیز کے بارے میں ہے؟ قرآن مجید کی ایک علیحدہ مضمون کے طور پر تدریس کے اوپر ہے, لازمی الگ مضمون کے طور پر قرآن مجید کی تدریس کے بارے میں یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا 2018 میں. ناظرہ قرآن تمام کلاسز میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک, یعنی پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک تمام کلاسوں میں ناظرہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس ایکٹ میں. گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 3 تک پہلی سے تیسری جماعت تک 3 پیریڈز ہوں گے ہفتے میں, جس میں ناظرہ قرآن بچوں کو الگ مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا اور یہ پڑھایا جا رہا ہے. اور چوتھی اور 5ویں جماعت کے لیے ہفتے میں 4 پیریڈز ہوں گے, یعنی جیسے ہمارا اسکیجول ہوتا ہے تو اس میں 4 پیریڈ ہوں گے چوتھی اور 5ویں جماعت کے لیے, جبکہ 3 پیریڈ ہفتے میں ہوں گے پہلی سے تیسری جماعت کے لیے. اسی طرح میں شیئر کر دیتا ہوں دوبارہ, جو 6ٹھی سے 12ویں جماعت ہے تو اس میں پورا ویک, یعنی جی ہو جائیں گی, اب ہو گئی ہیں, اب جی سر اب شو ہو گئی. جی 6ٹھی سے 12ویں تک. یہ میں اسکرین فل اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ 7:15 کا ٹائم ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیٹ تک کلاس جوائن کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے مجھے منیمائز اور میکسیمائز کرنے کا ایشو رہتا ہے. تو کوشش کیا کریں ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں. اس لیے اگر میں بزی ہوتا ہوں تو میں 10-15 منٹ کلاس کو آگے لے جاتا ہوں. جیسے آج تھوڑا سا ایشو تھا تو میں نے 15 منٹ کلاس لیٹ سٹارٹ کی ہے. پہلی سے تیسری تک 3 پیریڈ, چوتھی سے 5ویں ان 2 کلاسز کے ہفتے میں 4 پیریڈ ناظرہ کے, اور 6ٹھی سے 12ویں مکمل ہفتہ یعنی منڈے سے سیچرڈے ڈیلی ان کا 1 پیریڈ ہوگا. ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے گا پہلی کلاس سے لے کر 5ویں تک, صرف اس کی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں قرأت وغیرہ, تو تجوید یا قرأت وہ پڑھائی جائے گی, جبکہ 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک اس میں ود ٹرانسلیشن پڑھایا جا رہا ہے. یعنی یہ پہلے پارے سے سٹارٹ ہوگا 6ٹھی میں اور 12ویں جماعت تک مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ بچے ختم کریں گے. تو یہ ناظرہ ایکٹ پنجاب 2018 ہے. ناظرہ کی تعلیم پنجاب میں الگ مضمون کے طور پر لازمی قرار دی جا چکی ہے اس ایکٹ میں, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے نیو ڈیل 2018-23. نیو ڈیل جو ہے 2018 سے 2023 تک, یہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر 28 ملین سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل انرولڈ سٹوڈنٹ. تو 4 پرنسپلز انہوں نے ڈسکس کیے نیو ڈیل کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے. یہ بھی بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کا ہم کہہ لیں کہ ایک پروجیکٹ ہے. 4 پرنسپلز اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. سب سے پہلے ڈیولپنگ اسکل اینڈ نالج, بچوں کے اندر پوٹینشیل اور اسکلز کو ڈیولپ کرنا اور نالج کو انکلکیٹ کرنا. پروموٹنگ ایکویٹی اور ایکویلٹی, ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایکویلٹی یہ ہے کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے اور خدیجہ خادم کو بھی پیسے چاہیے, تو مظہر صحیح صاحب یہاں پہ 50-50 ہزار ہم دونوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو دونوں خدیجہ اور نعیم میرے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو چلیں ان کو 50-50 ہزار میں دے دیتا ہوں. لیکن خدیجہ کو چاہیے 70,000, مجھے چاہیے 30,000, ٹھیک ہے. تو اب اگر سعید صاحب یا مظہر صاحب خدیجہ کو 30,000 ڈونیٹ کر رہے ہیں, مجھے 70 ڈونیٹ کریں, مجھے 30, تو یہ ایکویٹی ہے. جس کو جتنی ضرورت ہے اتنے یا اس کے بقدر اس کو سپورٹ کرنا, تو ایکویٹی کہلاتا ہے یہ. تو پروموٹنگ ایکویٹی, پروموٹ پیٹریوٹزم, حب الوطنی کو پروموٹ کرنا, اور کلین اینڈ گرین پاکستان, تو پاکستان کو صاف ستھرا رکھنا, انوائرمنٹ کو کلین رکھنا, اور ٹری پلانٹیشن. یہ جو ہے اس کا تھا, ان کے 4 جو ہے وہ پرنسپل تھے. اب یہ امپورٹنٹ فیچرز جو پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں, سب سے پہلے انہوں نے اپنا 100 دن کا جو پلان ہے وہ تیار کیا تھا. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب نئی آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے 100 دن کے اندر اپنی کارکردگی آپ کو دکھائیں گے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی نیو ڈیل 2018 سے 23 میں بھی انہوں نے اپنا جو 100 دن کا پلان تھا وہ تیار کیا. ٹرانزیشن فرام میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ٹو اردو, انگلش میڈیم سے اردو میڈیم پرائمری اسکولز میں
اس پہ واپس آنا، انگلش میڈیم کو چھوڑ کر اردو کو پھر رائج کرنا ہوا نہیں ہے ویسے یہ، کیونکہ جو ایس این سی ہمارا ڈیولپ ہوا ہے تو اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے. انگلش جو ہے اس نیو ڈیل کے مطابق انگلش کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا ایک سبجیکٹ کے طور پر. اس کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کرایا پنجاب ایجوکیشن پروفیشنل اسٹینڈرڈ کونسل. تو ٹیچرز کی جو سرٹیفیکیشن ہے اس کے لیے سرٹیفیکیشن انیشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ادارہ پنجاب ایجوکیشن پروفیشنل اسٹینڈرڈ کونسل یہ انٹروڈیوس کرایا فار سرٹیفیکیشن رجیم. جو ٹیچرز کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے قائد پنجاب سے اب بھی ہو رہی ہے. سی پی ڈی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ول بی مینٹینڈ ایز اے پارٹ آف دیئر ڈیجیٹل پورٹ فولیو. جیسے جو ٹیچر ہیں آپ میں سے پنجاب سے ہیں تو ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے آئیڈیا ہے کہ پنجاب کے اندر ساری چیزیں آن لائن سسٹم کی طرف جا رہی ہیں. جیسے کہ ٹیچر کی پروموشن ہو چکی ہے آن لائن، ای ٹرانسفر آن لائن ہو چکا ہے، اب ٹیچر کی اے سی آر بھی آن لائن کر دی گئی ہیں، لیوز آن لائن ہو چکی ہیں. تو اسی طرح جو ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے اس کو بھی ان کے ڈیجیٹل پورٹ فولیو سے یعنی سیس سے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے، HRMIS سے اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. آج ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، یہاں PMIU کے ریپرزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے بکھر میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں PMIU میں ایک وہ ڈیٹا سینٹر بنایا جا رہا ہے جو کہ تمام طرح کا جو ہمارا ڈیجیٹل ریکارڈ ہے ٹیچرز کا تو اس کو مینٹین رکھے گا. جیسے ہمارا ہارڈ فارم میں ہم رکھتے ہیں ریکارڈ، تو وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہمارے کو مینٹین رکھیں گے PMIU میں. تو اس کا ڈیٹا سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی اسی چیز کی ایک کڑی تھی جس میں ٹیچرز کے لیے پنجاب ایجوکیشن پروفیشنل اسٹینڈرڈ کونسل، اور اس کو مینٹین کیا جائے گا کہاں پہ، ڈیجیٹل پورٹ فولیو میں. ڈپارٹمنٹ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جس کو ہم EMIS بھی کہتے ہیں، ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم، اس کے تحت. اس کے بعد لٹریسی اور نیومریسی جو ہماری تیسری کلاس میں جو LND پڑھاتے ہیں، لٹریسی اینڈ نیومریسی، لٹنم جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر بچوں کے اندر جو بیسک کمپیٹنسیز ہیں انگلش کی، اردو کی اور میتھمیٹکس کی، یہ ڈیولپ کرنا کلاس 1 سے 3. اسٹرینتھننگ انڈیپینڈنٹ ریڈنگ 4 and 5، بچے خود سے ریڈنگ کر سکیں 4تھی اور 5ویں میں، اس چیز کو اسٹرینتھن کرنا، اس پہ فوکس کرنا. اور STEAM کا کانسیپٹ انہوں نے دیا، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس، مڈل سکولز کے اندر اس کے اوپر فوکس کرنا، سائنس ٹیکنالوجی پہ، انجینئرنگ پہ، آرٹس اور میتھمیٹکس پہ. انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام، یہ ان کی میجر اچیومنٹ ہے جس پہ امپلیمنٹ ہو بھی چکا ہے. پنجاب کے اندر 8000 جو اسکول ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں. انصاف آفٹرنون اسکول کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی اسکول ہیں جو مارننگ میں ہمارے پرائمری اسکول ہیں، تو 8 سے 12 بجے آج کل ان کی ٹائمنگ ہے. اس کے بعد پھر انہی اسکول میں، پرائمری اسکول میں شام ٹائم 1 سے لے کر 5 تک ان میں 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک یا 9ویں سے 10ویں کی کلاسز جو ہے مڈل اسکولوں میں یہ لگائی جا رہی ہیں. تو اس کو انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کہا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے لانچ کیا. EC اپروپریٹ لرننگ مٹیریل، EC کے لیے یہ ابھی اسی منتھ جو بات ہو رہی ہے کہ EC اپروپریٹ لرننگ مٹیریل اینڈ ٹیچ اینڈ ٹریننگ ماڈل، یہ چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کی ہیں اور ان کی تقسیم بھی کر دی ہے. ابھی یہ آپ میں سے جو جنہوں نے شاید میرا کوئی اسٹیٹس بھی دیکھا ہوگا تو یہ بکھر میں بھی ہم نے 2-4 دن پہلے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، EC کٹس وغیرہ کی. یہ جو EC کا مٹیریل ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے EC کیا ہوتا ہے. ڈیولپ EC ٹیچر ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ ماڈل، EC ٹیچر کی ریکروٹمنٹ، اس کی ٹریننگ، یہ بھی اس کا ایک پوائنٹ تھا. اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ تھرو انٹیگریٹڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، جو آن لائن ٹیچرز کی پروفائلز ہیں ان سے یا اسکول کی پروفائل ہیں تو وہاں سے جو بھی ڈیسیجن لیے جائیں سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے وہاں سے لیے جائیں. پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز بل انہوں نے پاس کیا، جس میں جو پرائیویٹ سکولز کی چینز ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا بانڈ بنایا جائے. تو بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ نیو ڈیل جو ہے وہ 2018 میں ہوئی، 18 سے 23 تک یہ ایک پروجیکٹ ہے اور 100 دن کا انہوں نے پلان تیار کیا تھا، جس میں جو میجر اگر آپ سے پوچھا جائے تو انصاف آفٹرنون اسکول ہے جس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. پنجاب کے اندر 8000 جو اسکولز ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں. لٹنم پہ فوکس کیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کے اوپر اور STEAM کے اوپر، یہ اس کی کچھ جو ہے وہ میجر ایریاز ہے. دین آتا ہے ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم ان پنجاب کے اندر جو ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم ہے یہ 2019 میں رائج کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے
تو اس نے بڑا ڈسٹرب کیا ہے. 2019 میں، یہ 2020 سے کووڈ سٹارٹ ہوا، تو 2019 میں جو ہے پنجاب کے جو بورڈ ہے، بورڈ کمیٹی چیئرمین ہے، پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس PBCC، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پنجاب کے اندر جو 9ویں سے 12ویں تک امتحان ہوتے ہیں تو ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم پہ ہونی چاہیے. یہ اسیسمنٹ کے چیپٹر میں نے بتایا بھی تھا کہ ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کیا ہوتی ہے. تو ریلیٹیو جو ہے کسی ایک فکس کرائٹیریا کو فالو نہیں کرتی. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 60% پہ فرسٹ ڈویژن اور 50 پہ سیکنڈ، 40 پہ تھرڈ یا 45 پہ تھرڈ. تو یہ ایک فکسڈ کرائٹیریا ہے. یا جو ہے وہ اتنے مارکس پہ آپ کو ایک پلس گریڈ، اتنے مارکس پہ آپ کو A گریڈ، پھر B C D E F ایٹسیٹرا. تو وہ فکس کرائٹیریا نہیں ہے، ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو سے کیا مراد ہے؟ ریلیٹیو سے مراد ہے کہ ہم سب ایک کلاس میں ہیں، فرض کریں میں اور آپ. تو ہماری کلاس میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے ہینا زارا فرض کریں یا مقصود صاحب، وہ فرض کریں لیتے ہیں 100 میں سے 90 مارکس. اب جو اس کے کرائٹیریا بنایا جائے گا نا، وہ دیکھا جائے گا کہ ان کے 90 مارکس ہیں تو فرسٹ ڈویژن رکھی جائے گی 85 سے 90 تک. ٹھیک ہے کہ اس بچے نے اتنے حاصل کر لیے ہیں، تو یہ فرسٹ ڈویژن ہے 80 سے 90 فرض کریں. سیکنڈ پھر اسی طرح ان کی بچوں کی پوزیشن کو دیکھ کے کہ کتنے مارکس کس کے ہیں، تو اسی حساب سے پھر آگے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا A+، A B C D گریڈ یہ سلیکٹ ہوں گے. جی آواز آ رہی ہے؟ ڈسٹارشن ہے. ابھی آواز کا ایشو ہے؟ اچھا چلیں، کوشش میں کر رہا ہوں. جی پنجاب بورڈ کمیٹی، جی ہم بات کر رہے تھے. سر جی اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آواز بالکل میری ٹھیک ہو جائے گی. تو جی آواز کا ایشو ہے اب؟ نو سر نہیں ہے. اچھا چلیں، آپ لوگ نا 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، میں ابھی ری جوائن کرتا ہوں، 1 منٹ صرف. جی ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے. تو PBCC نے ڈیسائیڈ کیا کہ ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم پنجاب کے جو 9 بورڈز ہیں تو اس میں اڈاپٹ کی جائے گی. اچھا میرا آپ لوگوں سے ایک کویسچن ہے، شاید ہم نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر 18 دانش اسکول اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹوٹل آئی تھنک 20 ہیں، جو کہ 2 ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہیں. تو یہ کون سے بورڈ کے انڈر آتے ہیں؟ جی جلدی سے کوئی بتا. لاہور بورڈ. پنجاب کے جی لاہور بورڈ کے انڈر آتے ہیں. یونیورسٹی آف پنجاب کی آپ میں سے کوئی فرما رہی ہیں تو یہ لاہور بورڈ کے انڈر آتے ہیں. اچھا انہوں نے نا ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. فکس کرائٹیریا نہیں ہوگا، جو پرفارمنس ہوگی نا اسی پرفارمنس کی بیس پہ پھر ڈویژن یا پرسنٹیج یا آپ کہہ لیں کہ جو گریڈز ہیں A B C یہ سلیکٹ ہوں گے
سچویشن کی بیس پہ ہوں گے یہ. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پیپر ہوگا وہ 70% جو پیپر ہوگا وہ 70% اس میں سے نالج لیول کے کویسچن ہوں گے. نالج لیول سے مراد کیا ہے؟ واٹ از فار ایگزامپل واٹ از ایڈمنسٹریشن، واٹ از مینجمنٹ، یہ جو ہے یا ڈیفائن ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ، یہ نالج لیول کا کویسچن ہے. کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا. مثلا کلاسیفیکیشن آف جی آئی تھنک لائٹ کی وجہ سے آپ کے آواز میں کافی ایشو آ رہا ہے سر. جی آواز کا ایشو واقعی ہوگا، تو میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ یہ ایشو کم سے کم ہو. بہرحال ابھی ہے ایشو آواز کا؟ نہیں سر ابھی بھی ایسے آواز نہیں آ رہی. اچھا آواز نہیں آ رہی. چلیں اب آئے گی انشاءاللہ. میں تھوڑا سا اور اونچا بولتا ہوں، اور زور لگا کے بولوں گا. جی اب ٹھیک آ رہی ہے؟ چلیں ایک سیکنڈ آپ لوگ ہولڈ کریں. انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ آواز بالکل میری آپ لوگوں کو ٹھیک پہنچے گی. اصل میں ہمارے ہاں لائٹ کا ایشو ہے، تو وہ جو ٹاور سے سگنل آتے ہیں نا، تو وہ ٹاور کا جو ہے نا وہ ایشو ہو جاتا ہے. جیسے ہی لائٹ جاتی ہے تو وہ جو سروس اسٹرینتھ ہے نا، وہ اس کی سگنل اسٹرینتھ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ ہوپ فلی ایشو نہیں ہوگا. تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں. جی اب بتائیں آواز کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آئی تھنک کہ اب آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر سر. جی میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے پلیز؟ جی سر جب آواز ٹھیک آ رہی. اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اب لائٹ آ گئی ہے، ہوپ فلی سگنل اچھی طرح سے کام کریں گے ٹاور کے. جی کلیئر ہے آواز؟ چلیں آگے. جی سر. جی تو یہ جی ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم، جس میں 70% نالج، 20% کمپریہنشن اینڈ 10% اپلیکیشن لیول کے کویسچن ہوں گے. نیکسٹ ہے سنگل نیشنل کریکولم. یہ ہمارا ایک الگ سے ٹاپک ہے. ایک بیچ نے یہ پڑھا ہوا ہے، باقی جنہوں نے نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ رمضان شریف کے پہلے ویک میں ہم پڑھیں گے اس کو. سنگل نیشنل کریکولم پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. بہرحال اس کو بہت ہی بریف کیا ہوا یہاں پہ کہ 3 فیزز ہیں اس کے. گریڈ پری 1 سے، یعنی جس کو ہم ای سی بولتے ہیں، ای سی سے لے کر گریڈ 5 تک یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو گریڈ 5 سے 8 ہے یہ امپلیمنٹ ہونا تھا مارچ 2022 میں، ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو اکیڈیمک سیشن ہے وہ پہلے مارچ سے سٹارٹ ہوتا تھا، 1 اپریل سے سٹارٹ ہوتا تھا اور 31 مارچ تک جاتا تھا. لیکن چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا جو سکیجول ہے وہ سارے کا سارا اکیڈیمک ایئر کا وہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو اس لیے جو نیا تعلیمی سال ہے اس سال وہ اگست سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو اگلا سال ہوگا یعنی سال 2023 سے ہمارا تعلیمی سال وہی پہلی والی روٹین میں، یعنی 1 اپریل سے 31 مارچ تک یہ چلے گا ہمارا تعلیمی سال 2023 میں جا کے. فی الحال یہ امپلیمنٹ ہونا تھا مارچ 2022 میں، لیکن اس کا پروسیس سارا مکمل ہے. ابھی تک یہ ایس این سی جو 5ویں سے 8ویں تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ جو جی
سر فیز 1 میں جو SNC ہوا ہے آپ نے بک میں لکھا ہوا ہے ECE مطلب ECE ٹو ففتھ امپلیمنٹ تو سر وہ جو ECE ہے یہ کیا چیز ہے؟ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. پہلے اس کو EC پڑھا جاتا تھا, EC ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. آج کل اس کا جو لیٹسٹ نیم ہے اس کو ECCE کہا جاتا ہے, ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے انشاءاللہ آج اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے EC کو. تو گریڈ 5 to 8 انڈر پروسیس ہے. میں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ امپلیمنٹ ہونا تھا, لیکن اس کا جو کام ہے مکمل ہو چکا ہے. یہ امپلیمنٹ ہوگا جا کے 1 اگست سے. اس کے بعد فیز 3 ہے. فیز 3 9ویں سے 12ویں جماعت تک. EC سے ریلیونٹ کوسچن آ جائے کہ 5 to 8 تک امپلیمنٹ کب ہوگا تو ہم مارچ والی آپشن لگائیں گے یا نہیں, کون مارچ سی میں لگائیں وہی گے؟ نہیں ہے نا, مارچ میں نہیں ہوگا, اگست میں ہوگا. تو اگست کی آپشن آئے گی اب. ہاں جی, فیز 3. لیکن ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا آپ, کیونکہ جس بک سے جس ویب سائٹ سے یہ کویسچن اٹھایا جانا ہے وہاں پہ یہی لکھا ہوگا مارچ 2022. ان کیس آپ کو اگست کا آپشن نہیں نظر آتا تو پھر آپ نے مارچ 2022 کو ہی درست سمجھنا ہے. فیز 3 جو ہے وہ 9ویں سے 12ویں تک یہ مارچ 2023 میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک. پیک پنجاب 2006 سے کام کر رہا ہے. پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر, یہ کسی اور صوبے میں اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جو 5ویں اور 8ویں کا یعنی 9ویں 10ویں میٹرک انٹر سے نیچے لیول کے کسی بھی امتحان کو کنڈکٹ کرے. تو DPI ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن, DPI سے کہتے ہیں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن, DPI-EE, یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کسی بھی صوبے میں جو 5ویں یا 8ویں کا امتحان ہے اس کے. ٹھیک ہے, پیک سے پہلے پنجاب میں بھی یہی کنڈکٹ کراتے رہے ہیں. جی سر پیک 2005 سے کام نہیں کر رہا. پہلی مرتبہ سٹارٹ یہ اسٹیبلش 2005 میں ہوا تھا. پہلی مرتبہ جو امتحان انہوں نے لیا وہ 2006 میں لیا تھا. تو DPI ایلیمنٹری رسپانسیبل ہوتے ہیں. 2006 سے لے کر 2019 تک پیک 5ویں اور 8ویں کا امتحان لیتا رہا ہے. ٹھیک ہے, 2020 میں اس نے ایک پالیسی بنائی. 2020 میں پہلی مرتبہ ایک پالیسی, وہ پالیسی یہ تھی کہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن گریڈ 1 سے کچی کو چھوڑ کے EC کو چھوڑ کے گریڈ 1 سے لے کر 8ویں تک آئٹم بینک دے گا. 2020 میں انہوں نے یہ آئٹم بینک صرف 5ویں جماعت کے لیے دیے تھے. 8ویں کا امتحان انہوں نے خود لیا تھا. اس سے پہلے 2006 سے 19 تک یہ خود لیتے رہے 5ویں اور 8ویں کا امتحان. اور 8ویں کا امتحان انہوں نے خود دیا. 5ویں کے لیے انہوں نے آئٹم بینک دیے پورے پنجاب میں. ہر جو سبجیکٹ ہے اس کے جو ہے وہ 4 پیپر دیے. تو ٹیچرز نے انہی میں سے 4 میں سے کوئی ایک پیپر رینڈملی بنانا تھا, سلیکٹ کرنا تھا. خیر, تو اور 2020 میں انہوں نے 2020 میں انہوں نے کیا کیا, 5ویں کا امتحان اسکول بیس پہ ہوا اور 8ویں کا امتحان انہوں نے خود لیا. 2021 میں 5ویں اور 8ویں دونوں کا امتحان انہوں نے نہیں لیا, بلکہ گریڈ 1 سے پہلی جماعت سے 8ویں تک انہوں نے کیا کیا, آئٹم بینک پرووائڈ کیے تمام سبجیکٹس کے, اور ٹیچر نے ان آئٹم بینک سے اپنا پیپر ڈیولپ یا ڈیزائن کیا. تو یہ 2021 میں اب انہوں نے 2 طرح کی اسیسمنٹ کی. ایک تو اسکولوں کو آئٹم بینک دے دیا, اس کو کہا گیا اسکول بیسڈ اسیسمنٹ, کہ ٹیچر کو آئٹم بینک پرووائڈ کر دیا جاتا تھا. ٹیچر خود اسی میں سے پیپر سلیکٹ کر کے بنا لیتے تھے. 4 پیپروں میں سے ایک پیپر سلیکٹ کر کے یا ڈیزائن کیا انہوں نے, اور وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا تھا. یہ ہو گئی اسکول بیسڈ اسیسمنٹ. یہ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں میں ہوئی. یاد رکھیے کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اس بات سے آزاد تھے کہ وہ پیک کے تھرو اپنا امتحان دلوائیں یا نہ دلوائیں. یعنی ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں وہ باؤنڈ, ان کے لیے کمپلشن نہیں ہے کہ وہ جو ہیں پیک سے 5ویں یا 8ویں کا امتحان دلوائیں اپنے بچوں کو یا نہ دلوائیں. بہت سارے اسکول ہیں جو پیک میں جو ہے اپنی رجسٹریشن نہیں کرواتے تھے بچوں کی. بہرحال تو اب جو ہے وہ آئٹم بینک لیتے ہیں یا اپنا خود امتحان جو ہے وہ کنڈکٹ کراتے ہیں. ہونا ایسے نہیں چاہیے تھا. تو 2021 سے آنورڈ, اب 2021 سے آنورڈ پیک جو ہے 2 طرح کے اسیسمنٹ کر رہا ہے, جس کو اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک کہا جاتا ہے. یعنی 5ویں اور 8ویں گریڈ کے جو امتحان ہیں یہ رینڈملی پورے پنجاب سے کیا کرے گا, 20-20, 15-15, 30-30 اسکول سلیکٹ کرے گا پیک. اور ریسرچ کے لیے کہ جو آئٹم بینک ہم نے بنائے ہوئے ہیں کیا یہ ایکسیپٹیبل ہیں, ویلڈ ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں,
تو ان کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے پورے پنجاب میں یہ اسیسمنٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لارج اسکیل اسیسمنٹ. اور دوسری ہوتی ہے اسکول بیسڈ اسیسمنٹ. یہ لارج اسکیل اسیسمنٹ جو ہے یہ سیمپل بیسڈ ہے. سیمپل بیس سے کیا مراد ہے کہ بکھر کے فرض کریں 20 اسکول سلیکٹ کیے, ملتان کے 25 کیے, لاہور کے 15 کیے, تو رینڈملی سیمپل سلیکٹ کر کے وہاں سے اسیسمنٹ کرنا صرف آئٹم کی ویلیڈیٹی ریلائبلٹی, یعنی ریسرچ بیسڈ ہے یہ. اور دوسری ہے اسکول بیسڈ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گریڈ 1 سے لے کر یہ پیپر پرووائڈ کرتے ہیں آئٹم بینک. نیشنل اکانومک سروے رپورٹ. یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھی اچھی پوسٹ پہ لے جائیں, ایجوکیشن میں ہیں آپ لوگ, تو جب بھی آپ کسی بھی انٹرویو پہ جائیں یا کسی بھی ایجوکیشن کا پیپر دینے جائیں یا کسی بھی پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کا کوئی پیپر دینے جائیں نا, تو یاد رکھیے گا نیشنل اکانومک سروے رپورٹ یہ لیٹسٹ آپ کو مل جائے گی. یہ میری بک میں نے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک جن کے پاس ہے. ادروائز مجھے میسج کر دیں گے تو میں لنک بھیج دوں گا. ایسے بھی اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے نیشنل اکانومک سروے رپورٹ آف پاکستان ایئر آپ لکھیں گے تو اس سال کی آپ کو رپورٹ مل جائے گی. یہ اتھینٹک موسٹ ویلڈ رپورٹ ہے, ریلائبل رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا لٹریسی ریٹ, اس میں ہمارا انرولمنٹ ریٹ, اس میں ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ, اس میں ہمارا جی ڈی پی, اس میں ہماری جو فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہے ایجوکیشن کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, یعنی آپ کسی بھی سیکٹر سے ہیں تو آپ یہ لازمی دیکھ کے جائیں. تو یہ سب سے اتھینٹک سورس ہوتا ہے. جیسے امتحان آتا ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, پنجاب کا کیا ہے, بلوچستان کا کیا ہے, ہمارا انرولمنٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. مجھ سے بھی انٹرویو میں پوچھا گیا تھا پاکستان اور پنجاب کا لٹریسی ریٹ, مجھے اس وقت پنجاب کا نہیں پتہ تھا. بہرحال یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. جب بھی آپ انٹرویو یا ٹیسٹ دینے جائیں تو ایک دفعہ ایک نظر اس کو لازمی دیکھ کے جائیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 189 کنٹریز میں 145 نمبر پہ, 154ویں نمبر پہ پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے 199 ممالک میں. ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ, اسی طرح ایجوکیشن, یہ جو سیکٹرز ہیں, لائف کی ایکسپیکٹنسی, ایجوکیشن, پر کیپٹا انکم, ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ آمدن, اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں. ایجوکیشن, لائف جو ہے وہ ایکسپیکٹنسی یعنی ہیلتھ, اور پر کیپٹا انکم ایک انڈیویجول کی کتنی ہے. تو ان چیزوں کی بیس پہ پاکستان جو ہے 154ویں نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے. لٹریسی ریٹ اس جو 2020 کی سروے رپورٹ ہے اس میں پاکستان کا 60% ہے, جس میں 70% میل, 50% فیمیل ہیں. اگر اس کو ہم رورل اور اربن بیس پہ دیکھیں تو 52% اربن ہیں, رورل ہیں, اور 74% اس میں اربن ہیں. پنجاب کا لٹریسی ریٹ 54% ہے, 64% ہے, سندھ کا 58 ہے, کے پی کے کا 55 ہے, بلوچستان کا 46% ہے. پنجاب میں چونکہ آبادی زیادہ ہے اس لیے پھر اس کا جو یہ 4% ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ٹوٹل کو. گراس انرولمنٹ ریٹ, گراس انرولمنٹ ریٹ کیا ہے کہ ایک تعلیمی سال میں ٹوٹل کتنے بچوں نے داخلہ لیا, ٹھیک ہے, جو اس کے بعد جو چھوڑ گئے, جو چلے گئے, جو شفٹ ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی, وغیرہ وغیرہ, ان سب کو شامل کر کے ٹوٹل کتنے بچوں نے ایڈمیشن لیا, اس کو کہا جاتا ہے گراس انرولمنٹ ریٹ. پرائمری لیول پہ پاکستان کا 84% ہے. یہ باقی ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہو تو آپ بے شک ابھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. پنجاب کا 92%, سندھ 71, کے پی کے 99 اور بلوچستان 71% ہے. نیٹ انرولمنٹ ریٹ, اب نیٹ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے, یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی اسی سے ہم نکال سکتے ہیں, 84% اور 64%. اس کا مطلب پرائمری لیول پہ ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 20% ہے, یعنی اگر 100 بچے آتے ہیں تو ان میں سے 20 اسکول چھوڑ جاتے ہیں, صرف 80 بچے پڑھتے ہیں. تو نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہم نکالتے ہیں کہ جو بچے آئے اور جو چھوڑ کے چلے گئے, ٹوٹل آئے جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو ہم اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں. باقی جنہوں نے وہ تعلیمی سال مکمل کیا یا ایک اکیڈیمک جو لیول ہے وہ مکمل کیا, 5ویں تک وہ اسکول میں پڑھتے رہے, تو اس کو کہا جاتا ہے نیٹ انرولمنٹ ریٹ. 64% ہے پاکستان کا اوورال, پنجاب کا 70, سندھ 55, کے پی کے 66, بلوچستان 56% ہے. گراس ڈومیسٹک پروڈیوس, جی ڈی پی آن ایجوکیشن, 2020 کا جو مالی سال تھا, یہ رپورٹ ہے 2020 کی, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جو فگرز ہیں یہ سارے ہیں. فسکل ایئر ہمارا جو مالی سال 2020 ہے اس میں پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کے اوپر 1.5% ہے, جبکہ 2019 میں یہ 2.3% تھا. اور جو یونیسکو ہے, یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کا منیمم جو جی ڈی پی ہے وہ 4% ایجوکیشن پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہونا چاہیے, اور پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے.
دین ہے ایجوکیشن اکانومکس. اکانومکس یا اکنامکس جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ سوشل سائنس دیٹ ڈیلز ود پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گوڈز اینڈ سروسز. اشیاء کی، گڈز کی پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور ان کا استعمال. اسی طرح جو سروسز ہیں ڈفرینٹ آرٹس کی، پروفیشنز کی، تو ان کو سروسز کی پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور ان کی یوٹیلائزیشن، اس کو اوور آل اکانومکس کہا جاتا ہے. اب ایجوکیشن اکانومکس کیا ہے؟ میں آج اپنے بچے پہ خرچ کروں گا تو کل میرا بچہ جو ہے وہ کسی اچھی جاب پہ جائے گا، اچھی جاب پہ جائے گا تو اچھی سیلری ہوگی، سیلری اچھی ہوگی تو گھر، گاڑی وغیرہ یہ سب کچھ اچھا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک طرح کی ہم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اکنامکس میں ہم انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ کی، اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی آئی اور بینیفٹ کتنا ملا. بینیفٹ اینڈ لاس، یہ ریلیشن ہم دیکھتے ہیں اکانومکس میں. تو ایجوکیشن اکانومکس جو ہے وہ بیس کرتی ہے، فوکس کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر. ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کیا جائے، اور اسی طرح اب جب آپ ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کریں گے ڈفرینٹ فیلڈز میں تو آپ کو مارکیٹ سے ڈیمانڈ آئے گی. آپ جب یہ ڈیمانڈ فلفل کریں گے تو آپ کو پھر پروفٹ یا بینیفٹس ملیں گے. اکانومکس ایشوز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن، ڈیمانڈ اینڈ فائنانس فار ایجوکیشن، کمپیریٹیو ایفیشنسی آف ویریس ایجوکیشنل پروگرامز. تو کوئی بھی ایجوکیشنل پروگرام ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے، آؤٹ پٹ کتنی دے رہا ہے وہ ہمیں. تو ہم یونیورسٹی ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن پہ ہم جو ایک اسٹیٹ اتنا خرچہ کر رہی ہے، فری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے، تو کتنے انجینئرز، کتنے جو ہے وہ ڈاکٹرز، کتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے کسی باہر کے آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اپنے کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایفیشنسی ہوتی ہے. ایجوکیشن سروز ایز اے سوشل اینڈ اکانومک اپلفٹ آف انڈیویجولز. اکانومسٹ آف ایجوکیشن اینالائز دیٹ ایجوکیشن از این انویسٹمنٹ ڈیسیجن. اس پہ ہم جتنا یہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے. جب آپ بچے پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، بڑا خوش ہے کہ کل کو اس کا کاروبار چمکے گا، تو اس کی جو ہے وہ ایوننگ کی جو پریکٹس ہے تو اس پہ یہ ایک دن کی لاکھوں کمائے گا. تو یہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے. ٹائپ آف اکانومکس، اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اکانومکس کی، ایک ہوتی ہے مائکرو اور دوسری ہوتی ہے میکرو. ان کے نام ہی ہمیں بتا رہے ہیں. کوئی انڈیویجول انویسٹ کرتا ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو یہ مائکرو لیول پہ ہوگی. اور اگر کوئی گروپ، کوئی گورنمنٹ، کوئی اسٹیٹ، کوئی پروونس، کوئی ڈسٹرکٹ، ہائر لیول پہ اگر ڈیسیجن ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے تو یہ میکرو اکانومکس کے انڈر آئے گا. امپورٹنٹ ماڈلز آف اکانومکس: کلاسیکل، ہیومن کیپٹل اینڈ اکانومسٹ ماڈل. یہ تین امپورٹنٹ ماڈل ہیں. کلاسیکل ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ لیولز آف امپلائمنٹ از ڈٹرمائنڈ پرائمریلی بائی دا لیول آف ایگریگیٹ سپلائی ان اکانومی. جتنی سپلائی ہوگی، یعنی ایک اس میں ضرورت کتنی ہے، اب جتنی ضرورت ہوگی تو اوبویسلی پھر اتنی اس کو سپلائی کی جائے گی. جیسے مارکیٹ میں چینی شارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چینی شارٹ ہوگی تو پھر ریٹ بڑھ جائیں گے. چینی مارکیٹ میں زیادہ ہے تو ریٹ کم ہو جائیں گے. ٹماٹر نہیں مل رہا تو ٹماٹر جو ہے وہ 300 روپے کلو بھی چاہتا ہے ہمارے ہاں. اور جب ٹماٹر مل رہا ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ 5 کلو والا جو اس کا تھیلا ہے وہ 100 روپے میں بھی لیتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 70 روپے میں بھی لیا ہے. تو جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جب چیز کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو کلاسیکل ماڈل کہتا ہے کہ لیول آف امپلائمنٹ، کہ امپلائمنٹ آپ کے ہاں کتنی ہوگی، کتنا آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے کسی بھی فیلڈ میں، پروفیشن میں، یہ ڈٹرمائن کیسے ہوگی؟ ایگریگیٹ سپلائی ان اکانومی. تو آپ کتنا جو ہے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی پروفیشن میں، اس کو کتنا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. لیول آف امپلائمنٹ از ڈٹرمائنڈ پرائمریلی بائی لیول آف ایگریگیٹ سپلائی. دوسرا ہے ہیومن کیپٹل ماڈل. یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل ڈیمانڈز ہیں آپ ان پہ کتنا فوکس کر رہے ہیں، کتنی ڈیمانڈ تھی آپ اس پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کی پھر آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی بینیفیشیل ہے. ریلیٹڈ ٹو ڈیمانڈز فار ایجوکیشن، یعنی اس کا فوکس ہیومن کیپٹل ماڈل کا، اکانومکس کے جو ماڈل ہیں یہ کہتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں، انویسٹ کریں. اکانومسٹ اپروچ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے، جیسے باقی انڈسٹری ہوتی ہیں. آپ کو خام مال آتا ہے، آپ کو کاٹن آتی ہے، آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس سے وہ دھاگا بناتے ہیں، پھر جو ہے اس سے پھر کپڑا بنتا ہے. تو ان پٹ آئی، اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں. یہ لاسٹ ویک جو ہے وہ میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، 2-3 ہم نے وہ جو فیکٹریز ہیں جہاں پہ یہ بن رہی تھا، پروسیسنگ ہو رہی تھی کپڑے کی، وہ ہم نے دیکھی ہے. تو ایک طرف سے خام مال ٹرکوں پہ وہ لاد کے لا رہے تھے،
تو اس کی پروسیسنگ ہو رہی تھی، بالکل سفید کپڑا، آپ میں سے شاید کوئی ہوں جو ٹیکسٹائل سے وابستہ ہوں، تو بالکل وائٹ کلر کا کپڑا، یہ جتنے بھی کپڑے بن رہے سارے وائٹ ہی آ رہے تھے، اور پھر ان کے اوپر پرنٹنگ ہو رہی تھی، پروسیسنگ ہو رہی تھی، اور دوسری اسی دروازے سے پھر جو ہے وہ لدے ہوئے ٹرک پروسیسڈ فارم میں وہ جا رہے تھے مارکیٹ میں. تو ان پٹ آتی ہے اور آؤٹ پٹ جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایجوکیشن بھی ایک انڈسٹری ہے، آپ جتنا بچوں کے اوپر خرچ کریں گے کل کو وہی آپ کو اتنا واپس کریں گے. ایجوکیشن از انڈسٹری لائک ادر ایز اٹ ہیز سرٹن ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس. اکیڈیمک انفلیشن، ایک جاب کی ایڈ آئی، جاب کے بارے میں ایک ایڈ آئی کہ منیمم جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ڈگری ہے، جس کے بعد گریجویشن کی ڈگری ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اب وہاں پہ جو اپلائی کرنے والے ہیں، نمبر آف سیٹس بہت کم ہے، نمبر آف اپلیکنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی جو اس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے اس سے کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. پروسیس آف انفلیشن آف منیمم جاب ریکوائرمنٹ ریزلٹنگ ان ایکسیس آف ایجوکیٹڈ انڈیویجول ود لوور ڈگری. تو وہ جو ایک جاب کی ایڈ آئی کہ آپ کو بیچلر ڈگری کے فرض کریں کہ 20 سیٹس ہیں، تو جو نمبر آف انڈیویجولز ہیں وہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. فرض کریں 20 کا ایڈ آیا تو 2000 جو ہیں وہ اپلیکنٹس ہیں، تو اس کو اکیڈیمک انفلیشن کہا جاتا ہے. دین ہے پبلک پرائیویٹ ریلیشن شپ. تو پبلک اور پرائیویٹ کا، یعنی سرکاری اور جو غیر سرکاری ہیں، پرائیویٹ ہیں، ان کا آپس میں کیا ہونا کہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا. ایکسپینڈنگ پرائیویٹ سیکٹر فار افیکٹو لرننگ اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ایجوکیشن. پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر آپ جو ہے وہ انویسٹ کریں. جیسے پنجاب کے اندر جو ہے پیف ہے، پیما ہے، اسی طرح غزالی فاؤنڈیشن ہے، ان کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے ان کو اپنے پبلک سیکٹر کے اسکول دے دیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح پیف جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہی ہے گورنمنٹ. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر فوکس کرنا، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. انویسٹمنٹ ڈیسیجن، آپ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں، وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو یعنی انکریز کر دے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ فرض کریں کہ خرچ کر رہا ہے اپنا، اس نے جی ڈی پی جو ہے 2.3 سے 4 پہ لے جاتا ہے، تو اس طرح ملک کی جو اوور آل پر کیپٹا انکم جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن ہے. اذان ہو جائے.
جی، انویسٹمنٹ ایجوکیشن اینڈ کنزمپشن ایجوکیشن. انویسٹمنٹ میں ایجوکیشن کے اوپر آپ انویسٹ کریں اور وہ آپ کو اس کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو انویسٹمنٹ ایجوکیشن کہا جائے گا. اور اگر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ انکریز نہ ہو تو یہ کنزمپشن ایجوکیشن ہے. یعنی آپ اس پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ نہیں ہوا تو یہ کنزمپشن ایجوکیشن. اس سلائیڈ میں آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ انویسٹمنٹ اینڈ کنزمپشن ایجوکیشن اور دوسرا ایکیڈیمک انفلیشن. باقی چیزوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا, ہو سکتا ہے وہاں سے کویسچن آ جائے. بہرحال یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں. اس کے بعد ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. ایک انڈیویجول کو آپ اس طرح سے اس کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے, اپنے انوائرمنٹ کو سمجھے, اپنے ایشوز کو سمجھے اور ان کا سلوشن خود نکالے. یعنی مجھے کوئی پرابلم ہے, میں کسی کے پاس جاتا ہوں جو ایکسپرٹ ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے, جس کے پاس نالج زیادہ ہے, تو وہ جو ہے مجھے اس طرح سے ڈائریکشن دے, گائیڈ کرے کہ میں اپنے آپ کو خود پہچانوں, میرے پرابلمز کیا ہیں, کس وجہ سے ہیں, اور پھر ان کے سلوشن میں خود نکالوں. اس کو کہا جاتا ہے گائیڈنس. فرینچ ورڈ گائیڈر سے یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا ہے گائیڈنس, جس کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ, لیڈ یا کنڈکٹ. پروسیس آف ہیلپنگ انڈیویجول ٹو انڈرسٹینڈ دیم سیلز. اپنے آپ کو وہ پہچانیں, دیئر ورلڈ, ان کے ارد گرد کیا ایشوز ہیں, ان کو کیسے انہوں نے ان کو جو ہے وہ سمجھنا ہے اور ٹیکل کرنا ہے. اینڈ ٹو میک دیم ایبل ٹو ریزالو دیئر پرابلمس بائی دیم سیلوز, اور اپنے پرابلمس کو خود سالو کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم. کرو اینڈ کرو نے کہا کہ گائیڈنس از اسسٹنس میڈ اویلیبل بائی پرسنلی کوالیفائڈ اینڈ ایڈیکویٹلی ٹرینڈ پرسنل ٹو این انڈیویجول آف اینی ایج. یعنی یہ ایک ایسی سروس ہے جو ایک ایسا انڈیویجول پرووائڈ کرتا ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے اور ٹرینڈ ہے اپنے پروفیشن میں, ٹو این انڈیویجول آف اینی ایج ٹو ہیلپ ہم ٹو مینیج ہز آؤن لائف ایکٹیویٹیز. اس انڈیویجول کو جس کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو لائف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے مینیج کرے, ٹو ڈیولپ ہز آؤن پوائنٹ آف ویو, اپنے بارے میں, اپنے پرابلمس کے بارے میں وہ خود کس طرح سے سوچے سمجھے اور اس کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے. میک ہز آؤن ڈیسیجن, پھر ان کی بیس پہ وہ اپنے ڈیسیجن, اپنے فیصلے خود کرے. اینڈ کیری ہز آؤن برڈنس, اور اپنے ایشوز کو خود سارٹ آؤٹ کرے. تو یہ کرو اینڈ کرو نے کہا کہ یہ ایک ایسی سروس ہے, یہ اسسٹنس ہے, ہیلپ ہے جو ایک انڈیویجول جس کا ایکسپیرینس اور نالج زیادہ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ایک ایسے انڈیویجول کو جس کو کوئی ایشوز ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے, اپنے ارد گرد کو سمجھے, اسی طرح اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھے اور اپنے پرابلمس کو اور اپنے برڈنس کو خود کم کرے. جی, تو فادر آف گائیڈنس یہ فرینک پرسن نے سب سے پہلے یہ جو ہے یہ گائیڈنس جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. ایجوکیشنل گائیڈنس 1905 میں سٹارٹ ہوئی. فادر اس کا گائیڈنس کا فرینک پرسن کو کہا جاتا ہے. ہارٹ آف گائیڈنس وہ کاؤنسلنگ کو کہا جاتا ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. اور فوکل پوائنٹ آف ایجوکیشنل گائیڈنس از پیپل ڈیولپمنٹ. ایجوکیشنل گائیڈنس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, بچے کی ڈیولپمنٹ ہے, انڈیویجول کی یا پیپلز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا, کاؤنسلنگ کیا ہے؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ گائیڈنس جو ہے وہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو اس کے اپنی ذات کی پہچان کرانا, کہ اس کا اپنے آپ کو سمجھے, اپنے انوائرمنٹ کو سمجھے, اپنے ایشوز کو سمجھے اور خود ان کو سارٹ آؤٹ کرے. یہ تو ہو گئی گائیڈنس. اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ آف گائیڈنس از کالڈ کاؤنسلنگ. تو کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنسلنگ بیسیکلی اگر کسی انڈیویجول کو پرابلم آتا ہے جو وہ خود سے سولو نہیں کر پا رہا تو اس پرابلم کا سلوشن اس کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. گائیڈنس ایک آپ کہہ لیں براڈر ٹرم ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کاؤنسلنگ کا. تو کاؤنسلنگ وہ اس کا پوائنٹ ہے کہ جب ایک انڈیویجول اپنے پرابلمس کو سالو نہیں کر پا رہا بالکل, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, فیس ٹو فیس سچویشن میں ہم اس کے پرابلم کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں اور اس کا سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ.
سر سر آواز آواز نہیں آ رہی. جی تھوڑا سا آپ لوگ، میرا شاید پھر نیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے. جی شکریہ. تو جی یہ سر کہاں آ سے رہی. آواز بریک ہوئی تھی؟ جی آواز کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ سر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے آپ. جی میں بتا رہا تھا کہ گائیڈنس جو ہے وہ ایک براڈر ٹرم ہے، تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرم یوز ہوتی ہے کاؤنسلنگ، جس کو ہم ہارٹ آف گائیڈنس بھی کہتے ہیں. کہ گائیڈنس میں ایک انڈیویجول کے پرابلمز وہ خود سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کو سپورٹ کی جاتی ہے. کہاں کہاں پہ کی جاتی ہے یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں، یہ امپورٹنس آف گائیڈنس میں. لیکن کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کا میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ اب ایک انڈیویجول کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ ہیں، یہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، جی آپ کے ایشوز ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ ہوگی گائیڈنس. اب ایک انڈیویجول کا پرابلم ہے جو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی، سولو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب آپ اس کو سلوشن اس کا پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی کاؤنسلنگ ہے. اسی کی ڈیٹیل آگے ہم دیکھیں گے. امپورٹنس آف گائیڈنس. تو سب سے پہلے ایڈجسٹمنٹ ان لائف، کہیں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں تو یہ گائیڈنس ہمیں اس کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. سلیکشن آف چوائسیز، کورسز کی سلیکشن میں ہم جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. ہم بھی اپنے جونیئرز کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، ریلیٹیوز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی سبجیکٹ کی سلیکشن میں، کسی جو پروگرام آف اسٹڈی ہے اس میں ایڈمیشن میں. اسی طرح سلوشن آف پرابلمس، پرابلم کے سلوشنز کے لیے. پروموشن آف گروتھ آف انڈیویجول ان سیلف ڈائریکشن، کہ وہ خود کس طرف جانا چاہتا ہے ایک انڈیویجول، خود کون سا پاتھ، کون سا پروفیشن چوز کرنا چاہتا ہے، یہ ہم گائیڈنس سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں اس کی سیلف ڈائریکشن کو. اسسٹ دا انڈیویجول ٹو بیکم ایڈجسٹ ٹو دا، یہ اوپر ڈسکس ہو گیا، ایڈجسٹمنٹ ٹو لائف. اپنے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اس کو کوئی پرابلمز ہیں، اپنے اسکول میں پرابلم ہے، ٹیچرز کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے محلے میں کسی کے ساتھ ہیں، تو کیسے کوئی ایڈجسٹ کرے گا، کولیگز کے ساتھ ہیں. ایمز ٹو ہیلپ آل ٹائپس آف انڈیویجول، اس میں سلو لرنرز ہیں، میڈیم ہیں، گفٹڈ ہیں، تو ہر قسم کے بچوں کی جو ہے سپورٹ یہاں پہ گائیڈنس میں پرووائڈ کی جا سکتی ہے. گائیڈنس از پریونٹیو اورینٹیشن. یاد رکھیے گا کہ گائیڈنس جو ہے وہ پریونٹیو ہوتی ہے. پریونٹیو سے مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی کسی ایسی سائڈ پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو گائیڈنس جو ہے وہ پریونٹیو ہوتی ہے، جبکہ کاؤنسلنگ ہم کہتے ہیں کہ جب اس سے کوئی ایسا پرابلم یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اب اس نے اس سے خود کو نکالنا ہے، تو اس سے وہاں پہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ اس کو بچنا یا رکنا پڑتا ہے گائیڈنس میں. وہاں پہ اس کو گائیڈنس از پریونٹیو اورینٹیشن، گروپ گائیڈنس اینڈ ڈیولپمنٹل. اٹ فوکس آن اٹینشن آن دا انڈیویجول، یعنی انڈیویجول کی جو ہے وہ اٹینشن پہ، کہ اس کی جو ایبیلٹیز ہیں وہ خود اپنی ایبیلٹیز کو ڈسکور کرے، اینڈ ناٹ دا پرابلم. یہ پرابلم کے اوپر فوکس نہیں کرتا، باقی انڈیویجول کی اپنی صلاحیتوں پہ کہ وہ کیسے اس کو سچویشن کو، اس پرابلم کو، اپنے کیریئر جو پاتھ ہے اس کو کیسے سلیکٹ کر سکتا ہے. اٹ لیڈس ٹو سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈائریکشن، جیسے اس میں اس کی ڈیفینیشن میں بھی بات ہوئی ہے کہ انڈرسٹینڈ دیم سیلف دیئر ورلڈ اینڈ ٹو میک دیم ایبل ٹو ریزالو دیئر اون پرابلمس بائی دیم سیلفس. تو سیلف ڈیولپمنٹ پہ اور سیلف ڈائریکشن پہ فوکس کرتے ہیں. ایم سی کیوز ایک آتا ہے کہ جو گائیڈنس ہے اس کا فوکس ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ ان لائف، سلیکشن آف چوائسیز اینڈ سلوشن آف پرابلمس. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیوز ایک دفعہ آیا تھا. بہرحال یہ سارے کی پوائنٹس ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. آپ کو اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہے تو پھر یہ آگے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. آگے ٹائپس آف گائیڈنس. گائیڈنس کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ اب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ گائیڈنس آپ دے رہے ہیں تو اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جائے گا. جیسے ایکیڈیمک ورک ہے، کوئی کورس کی سلیکشن ہے، کسی کیریئر کی سلیکشن ہے. اسی طرح ووکیشنل گائیڈنس، کوئی آپ نے ووکیشن، پروفیشن چوز کرنا ہے کسی انڈیویجول نے، تو اس کے لیے جو گائیڈنس اس کو دی جائے گی تو اس کو ووکیشنل کہا جائے گا. اس کے بعد ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، سیلف اسٹیم کے لیے، اپنے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے اگر کسی انڈیویجول کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ پرسنل گائیڈنس کہلائے گی. دین ہے سوشل گائیڈنس. سوسائٹی کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ
یا کوئی گائیڈنس لے رہا ہے تو یہ سوسائٹی یا انٹرپرسنل اسکل جس کو ہم سوشل گائیڈنس کہتے ہیں. دین ہے مورل گائیڈنس. جو مورل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کسی انڈیویجول کو یا گروپ کو کلاس کو ایشوز ہیں تو آپ جو گائیڈنس دیں گے اس کو مورل گائیڈنس کہا جائے گا. ایووکیشنل گائیڈنس. میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے فری رہتا ہوں یا فری رہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے جو گائیڈنس ہوگی اس کو ایووکیشنل کہا جائے گا. ہاؤ ٹو اسپینڈ لیجر ٹائم. دین ہے ہیلتھ گائیڈنس, پریونٹیو اینڈ کیوریٹیو کہ آپ کو کن چیزوں سے, جیسے کووڈ کی سچویشن میں ہے تو آپ کو جو ہے احتیاطی تدابیر کون کون سی اپنانی چاہیے. ہاتھ دھونا چاہیے 20 سیکنڈ مسلسل, اور دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ پریونٹیو ہوگی. کیوریٹیو کیا ہے کہ اب آپ کو فرض کریں یہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کو, تو وہ جو ہے وہ کوارنٹائن کرے خود کو اور جو پراپر میڈیسن ہے وہ یوز کرے ایٹسیٹرا. تو یہ ہیلتھ گائیڈنس ہے. دین ہے گروپ گائیڈنس. جب ایک انڈیویجول نمبر آف ایک جو گائیڈ کرنے والا ہے جس کو ہم کونسلر کہتے ہیں, وہ کافی سارے انڈیویجولز کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گروپ گائیڈنس. وین مور دین ون انڈیویجول آر گروپ ٹوگیدر فار ایجوکیشنل, ووکیشنل اور پرسنل گائیڈنس. ایجوکیشنل, ووکیشنل یا پرسنل گائیڈنس سے کافی سارے لوگوں کو ایک انڈیویجول جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کو جیسے کلاس میں آپ گائیڈنس پرووائڈ کریں نا سارے بچوں کو کہ بچوں آج جو ہے وہ آپ کا 10ویں کلاس میں ہے, آج آپ کا آخری دن ہے, تو آپ لوگ جو ہے اب آگے ایسے ایسے آپ نے چلنا ہے, آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی, آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے ایٹسیٹرا. آپ کی یہ جو ہے آپ پتہ چلے آپ کا کہ آپ جب سوسائٹی میں جائیں تو آپ جو ہے اس اسکول کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے اندر یہ مورل, ایتھک اور سیوک جو ہیں سینس, یہ ویلیوز آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے. یہ گروپ گائیڈنس ہو جائے گی. وین مور دین ون انڈیویجول آر گروپ ٹوگیدر فار ایجوکیشنل, ووکیشنل اور پرسنل گائیڈنس, اے ٹیکنیک کیس کانفرنس از یوزڈ ان دس میتھڈ ٹو ڈیولپ گروپ نارمس. تو ایک گروپ کے اندر جو نارمز ہیں, کون سلیکٹ ہوگا, کون گائیڈنس پرووائڈ کرے گا, کتنے ممبر ہوں گے, گائیڈنس کیوں دی جائے گی, اور کس کا کیا رول ہوگا, کس چیز کے اوپر دی جائے گی, اور وہ جو گائیڈنس دی جائے گی تو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مانیٹر کون کرے گا. تو یہ سارے نارمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اس کو کیس کانفرنس کہا جاتا ہے. ٹیکنیک کیس کانفرنس, یہ MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیس کانفرنس ٹیکنیک کون سی گائیڈنس میں یوز ہوتی ہے, تو یہ گروپ گائیڈنس میں یوز ہوتی ہے, چونکہ اس میں گروپ میں لازمی ہوتا ہے کہ نارمز ہوتے ہیں. جیسے ہم کلاس روم کے نارمز نہیں بناتے کہ کلاس میں جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے, اسی طرح شور نہیں کرنا, ٹیچر کی بات کو توجہ سے سننا ہے, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو جیسے ٹیچر ڈسکشن ختم کرے تو اس وقت آپ نے سوال کرنا ہے. اپنے کمرے کو جو ہے اوور آل کلاس کا انوائرمنٹ اس کو ہیلدی رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ گروپ نارمز ہوتے ہیں. تو دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی, دوسرے کی جواب کو مذاق نہیں بنانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں گروپ نارمز. تو اس کے لیے جو ٹیکنیک گروپ گائیڈنس میں یوز کی جاتی ہے اس کو کیس کانفرنس کہا جاتا ہے. اب اس کے کمپوننٹس کتنے ہیں گروپ گائیڈنس کے. نیڈ اسیسمنٹ, ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں گائیڈنس گروپ. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ فرض کریں اسکول کے اندر کوئی لڑائی ہو گئی ہے, اس کو بچوں کی گروپنگ ہو گئی ہے, تو ہم پوری کلاس کو, پورے اسکول کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو نیڈ اسیسمنٹ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ڈٹرمائننگ گروپ, ہم کس کلاس کو یا اسکول کو, اس کا سائز کتنا ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹ یا انڈیویجولس کتنے ٹائم کے ہم گائیڈنس دیں گے. ممبر سلیکشن اینڈ رول اسپیسیفیکیشن, کون گائیڈنس پرووائڈ کرے گا, کس ٹاپک کے اوپر, کس چیز کے بارے میں کرے گا. اور اس کے بعد اورینٹیشن ہے. اب اورینٹیشن میں وہ مکمل طور پر وہ جو اس نے اپنی ایکسپیرینس یا نالج شیئر کرنا ہے ان انڈیویجول یا ممبرس کے ساتھ یہاں پہ وہ شیئر کرے گا. اینڈ مانیٹرنگ آف ایکٹیویٹیز, اس کو سارے پروسیس کو کوئی مانیٹر بھی کر رہا ہوگا. انڈیویجول گائیڈنس, جب ایک گائیڈنس کسی انڈیویجول کے پرسنل پرابلم کے سلوشن کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس کو انڈیویجول گائیڈنس کہا جاتا ہے. اب سٹیپس فار گائیڈنس, سٹیپس اس میں کتنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جوائننگ دا گائیڈنس پروسیس, گائیڈنس پروسیس کو جوائن کرنا, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اب جوائن ہو گئی تو ایکسپلوریشن, کہ مثلا مجھے گائیڈنس چاہیے تو میں یہاں پہ کسی گائیڈ کے پاس, کسی ٹیچر کے پاس, کونسلر کے پاس جاؤں گا
تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا جوائننگ گائیڈنس پروسیس. دین میں وہاں پہ جا کے اپنا ایشو بتاتا ہوں. وہ میرا ایشو جو ہے پرابلمس جو مجھے گائیڈنس چاہیے کہ میں آن لائن کلاسز کیسے سٹارٹ کروں, مجھے نہیں پتہ. تو وہ مجھے اس کے بارے میں کیا کریں گے, میرا پرابلم کو سنیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے جب میں وہاں جا کے اپنی بات بتاؤں گا. دین ہے گول سیٹنگ کہ کیا ایشوز کیا ہیں, جو ہرڈلز ہیں وہ کیا ہیں. تو ہرڈلز کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کازز, کرنٹ سچویشنز اینڈ فائنڈنگ ریزنز. پرابلمس پتہ چل گیا. اب پرابلم پتہ چلنے کے بعد اس پرابلمس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, تو ریزنز کیا ہیں, یہ گول سیٹنگ, یہ تیسرا سٹیپ ہے. دین آتا ہے انٹرونشن. اب یہاں پہ پرابلم کو اور پرابلم کے پیچھے موجود وجوہات کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ اس کو آپ ایسے ہینڈل کریں. دین ہے فائنلائزنگ. اب ان کیس کے مجھے پتہ چلا, میں نے پرابلم بتایا, تو ہو سکتا ہے کہ جو سلوشن مجھے پرووائڈ کیا جائے گا یا میں خود بتاتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہوں. تو اب ان ڈرا بیکس کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا, ایڈیشنل کوئی اسسٹنس پرووائڈ کی جائے گی, مزید اس پہ سوچ وچار کر کے کوئی الٹرنیٹ جو ہے اس کا وہ دیا جائے گا. تو یہ فائنلائزنگ ہے. اٹینڈنگ, ایکسپلورنگ, گول سیٹنگ, انٹرونشن اینڈ فائنلائزنگ. ایجوکیشنل گائیڈنس. اب ایجوکیشن کی فیلڈ میں کورسز کی سلیکشن ہے, اسی طرح سبجیکٹ کی سلیکشن ہے, یا کوئی پرابلمز ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ان کے لیے جو گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. گائیڈنس از این ایجوکیشنل سروس ڈیزائن ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس میک مور افیکٹو یوز آف دا اسکول ٹریننگ پروگرام. اسکول میں جو ٹریننگ, جو لرننگ بچوں کو دی جاتی ہے, تو اب اس میں وہ ایفیشینٹلی, افیکٹولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کی جو ہے وہ لرننگ ہو. اب یہاں پہ اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے اس لرننگ کی اچیومنٹ کے لیے, تو جو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جائے گا. دین اس کے کہاں پہ استعمالات ہیں. مانیٹر ایکیڈیمک پروگریس آف اسٹوڈنٹ. بچوں کی جو تعلیمی پروگریس ہے اس کو مانیٹر کرنا کہ بچے کس سٹیج پر ہیں, کیسے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ہم گائے بگائے اپنی کلاس میں بچوں کو یا اس میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ایسے نہیں تو ایسے, فلاں بچے کو دیکھیں وہ کتنا صاف ستھرا ہو کے آتا ہے, فلاں بچے کو دیکھیں اس کا ہر وقت ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہم جو ہے جب یہ مانیٹر کر لیتے ہیں کہ پروگریس سلو چل رہی ہے تو پھر ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون سے سلو لرنر ہیں, اسپیشل بچے ہیں, بیکورڈ ایریاز سے کون سے ہیں, گفٹڈ بہت ٹیلنٹڈ جو بچے ہمارے پاس سٹارز ہیں, کریم ہے کلاس کی, وہ کون ہیں. اور اسی طرح جو کچھ بچوں کے جو پرابلمز ہیں, لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اسسٹ اسٹوڈنٹ ان کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. ان کو اپنی بچوں کو اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے ہم اسسٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو والدین نے کہا کہ 5ویں کے بعد آپ کو جو ہے وہ مزدوری کرانی ہے. بچے کہتے ہیں, بچیاں کہتے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو یہاں پہ ان کو اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے جو وہ ایجوکیشنل گائیڈنس میں آتی ہے. پرووائڈ اسسٹنٹ ٹو اسپیشل لرنرز بائی کیٹرنگ ٹو دیئر ایجوکیشنل نیڈز. اب جو اسپیشل لرنرز ہیں جن کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, کوئی فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں بچے, تو ان بچوں کے لیے جو اسسٹنس پرووائڈ کی جائے گی ان کی نیڈز کے اکارڈنگ, تو یہ بھی ایجوکیشنل گائیڈنس کے انڈر آتی ہے. ہیلپ اسٹوڈنٹ ان دیئر ایڈجسٹمنٹ ٹو کریکولر اینڈ کو کریکولر ڈیمانڈز آف ایجوکیشنل پروگرامز. بچے جو ہے اپنے کریکولر اور کو کریکولر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, سب کنٹینٹ جو پڑھا رہا ہے ٹیچر, یہ کریکولر ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے, کوئی ادبی مقابلہ جات ہیں, مارننگ اسمبلی ہو رہی ہے, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, کوئز ہو رہے ہیں, اسپورٹس کمپٹیشن ہے, اسی طرح اسکول کے اندر کوئی ڈے سیلیبریٹ ہو رہے ہیں, کوئی ٹرپ جا رہا ہے, یا پھر جو ہے انڈور کوئی گیمز ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری کیا چیزیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. تو ایک تعلیمی ادارے کے اندر کریکولر اور کو کریکولر ڈیمانڈز کے لیے جو ہے ایک بچے کو آپ کیسے تیار کرتے ہیں یا اس کی ہیلپ کیسے کرتے ہیں کہ وہ خود کو تیار کرے, تو یہ بھی ایجوکیشنل گائیڈنس میں آتا ہے. میک اسٹوڈنٹ فیملیئر ود دا ورلڈ آف ورک اینڈ پرووائڈ کیریئر انفارمیشن. بچے کو ورلڈ آف ورک کی طرف لے جانا, کام کرنے والا بنانا, صرف جو ہے وہ رٹا لگانے والا نہ بنانا, اور اس کو کیریئر کی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرنا. تو ایجوکیشنل گائیڈنس انٹرویو میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. سچویشنل ہوتے ہیں. سچویشنل یہ ہوتے ہیں مثلاً کہ 2 بچے کلاس کے اندر لڑ پڑتے ہیں,
دونوں زخمی ہیں، آپ پہلے سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ ان بچوں کو فرسٹ ایڈ دیں گے، بعد میں ان کی لڑائیاں سنیں گے. اب اس طرح کے سچویشنل کویسچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے، یا ایک بچہ جو ہے وہ قصوروار ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کریں گے. آپ فرض کریں کہتے ہیں کہ میں اس کو فزیکلی پنش کروں گا. فزیکل پنشمنٹ یا کارپورل پنشمنٹ ہمارے ہاں وہ بین ہے. تو اس طرح کی جو ہے سچویشنل کویسچن وہ پھر یہی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اس سچویشن میں وجہ تلاش کریں گے کہ بھئی وجہ کیا ہے. فرض کریں کوئی ریلیجیس کانفلکٹ ہے، کوئی کھیلتے ہوئے بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو پھر آپ کو اس کو ریسرچ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اپنے ہیڈ کو بتائیں گے. اور اگر آپ ہیڈ ہیں تو آپ ان کے پیرنٹ سے کانٹیکٹ کریں گے، اسکول کونسل سے کانٹیکٹ کریں گے. بہرحال تو اس طرح کے کویسچن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. APGA امریکن پرسنل اینڈ گائیڈنس ایسوسیشن، MCQs میں یہ اس کا ایبریویشن پوچھا جا سکتا ہے کہ APGA اسٹینڈ فار امریکن پرسنل اینڈ گائیڈنس ایسوسیشن ہے. شارٹل، ہاپوک اینڈ فارسٹر نے آکوپیشنل انفارمیشن کے اوپر، یعنی آپ کون سا آکوپیشن یا پروفیشن آپ کو کس کو سوٹ کرتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. جی دین ہے کاؤنسلنگ. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گائیڈنس ایک میجر ٹرم. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. بڑی خاموشی ہے تو میں نے کہا شاید. چلیں جی، یہ بس 2 سلائیڈز ہیں ہماری. آج ہمارا کافی سارا ٹائم سگنل کی وجہ سے ویسٹ ہوا ہے. فیس ٹو فیس ریلیشن شپ ان وچ ون یا ان وچ دا ایکسپیرینس ون ٹرائز ٹو سالو دا پرابلم آف انڈیویجول. یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں وہ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب گائیڈنس میں ہم نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ اس انڈیویجول کو کہتا ہے کہ آپ ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، آپ خود کیا ہیں، آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، آپ کا ایشو کیا ہے، آپ اس ایشو میں آپ خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ گائیڈنس ہے. اور کاؤنسلنگ میں فیس ٹو فیس ریلیشن شپ ہے جس میں ایک انڈیویجول کو اس کا پرابلم سالو کر کے دیا جاتا ہے. کارل راجر نے کہا کہ کاؤنسلنگ از اے سروس آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود انڈیویجول. ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا فیس ٹو فیس ریلیشن شپ یہ ایک ہی بات ہے. ود دا انڈیویجول وچ ایمز ٹو آفر ہم ٹو اسسٹ ان چینجنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. اس کا جو بیہیویئر ہے. آواز نہیں آ رہی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز سب کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر. آ رہی ہے سر. سہیل صاحب، میں آج اپنے جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہوں اور میرا محلہ مجھے سن رہا ہے سگنل کی وجہ سے. چلیں باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ری جوائن کر لیں. جی آ رہی جی ہے. سر آواز آ رہی ہے. اچھا، کارل راجر کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے کاؤنسلر کا ایک کاؤنسلی کے ساتھ، جس میں وہ اس کو اپنا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. ایرکسن نے کہا کہ کاؤنسلنگ انٹرویو از اے پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ، یعنی فیس ٹو فیس یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا پرسن ٹو پرسن. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے فیس ٹو فیس، پرسن ٹو پرسن. in which one individual with problems and needs turn to another person for assistance. ایک وہ انڈیویجول جس کو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. ایرکسن نے کہا یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یعنی کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاؤنسلنگ. اچھا، آپ کے اسکول کے اندر 2 ٹیچرز کی فرض کریں آپ ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، تو اس طرح کے کویسچن ویسے پوچھے جاتے ہیں. انشاءاللہ انٹرویو ٹائم ڈسکس کریں گے، باقی ہوتا نصیب پہ. ایک انٹرویو کے لیے 5 لوگ جاتے ہیں، PPSC ہو یا FPSC ہو. تو اب وہ 5 کے 5 کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ایگزام کوالیفائی کیا ہوتا ہے، بڑی محنت کی ہوتی ہے. اب ان میں سے کسی ایک نے سلیکٹ ہونا ہوتا ہے، 4 نے نہیں ہونا ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دن کے اوپر کہ اس کی کتنی پرفارمنس ہے. ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھا تیار کیا ہوا، چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، موقع پہ وہ پرفارم نہ کر سکے، چیزوں کا ایکسپریس نہ کر سکے. اس لیے انٹرویو کے لیے جب بھی جائیں تو بہت اچھی ساری ڈسکشن، ہیلدی ڈسکشن اپنے کولیگس کے ساتھ لازمی کر کے جائیں. جو ڈسکشن ہے اس سے کانفیڈنس آتا ہے، صرف ریڈنگ سے چیزیں یاد نہیں ہوتی. اور سم ٹائم جو ہے جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ کو تو ہم ایک سائڈ اس کی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ لیفٹ رائٹ سے اگر کوئی کویسچن پوچھ لیا جائے تو پھر ہم وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہرحال اسکوپ آف کاؤنسلنگ، ہیلپ ان سلیکشن آف ایجوکیشنل کورس. مجھے پرابلم ہے کہ میں کس سائڈ پہ اب جاؤں،
تو میں پوچھتا ہوں اپنے ٹیچر سر مجھے کون سا کورس چوز کرنا چاہیے، ایم ایڈ میں کروں یا ایم اے ایجوکیشن کروں؟ میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ ایم ایڈ کر لیں، تو میں ایم ایڈ میں ایڈمیشن لے لوں گا، میرا پرابلم سالو۔ آکوپیشن ہے، اسی طرح جاب پلیسمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے ایٹسیٹرا، یہاں پہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ امپرومنٹ آف اسٹڈی سکلز اینڈ اسٹڈی ہیبٹس فارمیشن، ایک انڈیویجول کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، پڑھنے میں مسائل ہیں، ہوم ورک میں مسائل ہیں، چیزیں تیار نہیں ہوتی، ہیبٹس اس کی نہیں بن رہی، تو یہاں پہ اس کی ہیلپ کرنا۔ مینٹیننس آف مینٹل ہیلتھ، بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی جو مینٹیننس ہے۔ اس کے بعد ہیلپ ٹو اسٹوڈنٹ ٹو اچیو میکسیمم ایفیشینسی ان میٹنگ دیئر نیڈس، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بچوں کی اس طرح سے سپورٹ کرنا کہ جو ان کی ہے اپنا پوٹینشیل کو ایفیشینٹلی و افیکٹولی وہ یوز کریں۔ اس کے بعد ہینڈلنگ ڈسپلن کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ جتنی بھی طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ہارٹ آف گائیڈنس از کالڈ کاؤنسلنگ، یعنی جتنی بھی طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے، لیکن ہر طرح کی گائیڈنس جو ہے وہ کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ہر طرح کی گائیڈنس میں آپ کو پرابلم کا سلوشن نہیں دینا ہوتا۔ اس کے بعد فیزز آف کاؤنسلنگ، جیسے یہاں پہ ہم نے بات کی ہے جو اسٹیجز فار گائیڈنس ہیں، اٹینڈنگ، ایکسپلورنگ، گول سیٹنگ، انٹرونشن اینڈ فائنلائزنگ۔ یہاں پہ وہی ہیں کاؤنسلنگ میں بھی، لیکن نام تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں۔ جیسے اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ، اس کو ریپو بھی کہا جاتا ہے، RAPPORT، تو یہ اس کا میجر فوکس ہوتا ہے اس کا کاؤنسلنگ کا، کہ سب سے پہلے اگر ایک انڈیویجول کا ایک کاؤنسلی کا اپنے کاؤنسلر کے ساتھ ریلیشن شپ بلٹ ہو گیا نا، وہ اس پہ ٹرسٹ کر لیا، اس نے اس کو اپنا پرابلمز جو ہے مکمل طور پر بیان کر رہا ہے اور کانفیڈنس سے کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ مجھے سلوشن ملے گا، تو پھر اس کو سلوشن مل بھی جاتا ہے۔ اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ، اسیسمنٹ، اب ریلیشن شپ بن گیا، دین پھر اسیسمنٹ ہے، ایشو کیا ہے اس کی اسیسمنٹ ہے، سیٹنگ گولز کہ کیوں یہ ایشو پیش آیا، ٹھیک ہے۔ دین ہے انٹرونشن، وہی جو وہاں پہ جس کی ہم نے بات کی، انٹرونشن میں اب یہاں پہ ڈیسیجن لیے جائیں گے، اور ٹرمینیشن اینڈ فالو اپ، یہاں پہ اس کا جو سلوشن ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس کو ایڈیشنل سپورٹ چاہیے وہ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جو ڈائریکشن دی گئی تھی اس پہ عمل کرنے کے بعد اس میں کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی۔ اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ، اسیسمنٹ، سیٹنگ گول، انٹرونشن اینڈ ٹرمینیشن اینڈ فالو اپ۔ اس میں 2 انڈیویجول انوالو ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں، ایک ہیلپر ہوتا ہے اور دوسرا ہیلپ سیکر ہوتا ہے۔ تو جو ہیلپر ہوتا ہے اس کو ہم کاؤنسلر کہتے ہیں، جو ہیلپ سیکر ہوتا ہے اس کو ہم کاؤنسلی کہتے ہیں۔ میوچل ریسپیکٹ، ریپو اینڈ سیٹسفیکٹری ریلیشن شپ، یہ شوڈ مسٹ بی اسٹیبلشڈ، یہ اسٹیبلش ہونے چاہیے۔ کاؤنسلر شوڈ بی فرینڈلی اینڈ کوآپریٹو ود دا کاؤنسلی، کاؤنسلر کو فرینڈلی اور کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ جی، ٹائپس آف کاؤنسلنگ، اب کاؤنسلنگ کی یہ کویسچن بھی پوچھا گیا ہے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے، اس کے کتنی ٹائپس ہیں انٹرویو میں، ویسے بھی کویسچن آ سکتا ہے۔ ڈائریکٹ کاؤنسلنگ اور نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ۔ جو ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے نا، اس کا نام ڈائریکٹیو سے ہے، کسی کی ڈائریکشن سے ہو رہی ہے، یعنی میں کسی کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہا ہوں نا، تو میں اپنی مرضی سے اس کو لے کے چل رہا ہوں، میں نے پرابلم کو دیکھا اور میں نے کہا اس کا یہی سلوشن ہے، ایسے ہی کرو آپ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کا پرابلم سنا، اور پرابلم سننے کے بعد اس کا جو ایشو ہے وہ خود بتائے، اور پھر اس کا سلوشن بھی میں اسی سے لوں کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا، تو یہ ہوگی نان ڈائریکٹیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ڈائریکٹیو، اس کا دوسرا نام پرسکرپٹیو بھی ہے، جیسے ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، پرابلم دیکھتا ہے، نبض چیک کرتا ہے اور سر ہلاتا رہتا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اس کا، بس ٹھیک ہے جی، اس کو دوائی لکھ کے دیں اور جائیں۔ یہ میرے ایک ریلیٹیو تھے، ان کو جو ہے وہ مائنر سا اٹیک ہوا ہے یہ پچھلے ہفتے، تو مجھے انہوں نے کہا، پھر ہم اس کو لے گئے ہاسپٹل گاڑی میں، تو وہاں پہ گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا اس کو، تو ڈاکٹر نے کہا اس کو کوئی دل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے اس کو کوئی اسٹامک کا کوئی پرابلم تھا، تو اس وجہ سے یہ، میں نے کہا یار وہ کہہ رہا ہے کہ میری دھڑکن دل کی بند ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ میڈیسن دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ٹیبلٹ انہوں نے ایک ہی دی مجھے لکھ کے کہ یہ لیں، ان کو دیں، یہ 10 منٹ بعد ٹھیک ہوں گے۔ وہ 10 منٹ بعد ٹھیک ہی تھے۔ بہرحال اب یہ ڈائریکٹیو انہوں نے ڈائگنوز کیا، ڈائگنوز کرنے کے بعد انہوں نے میڈیسن دی، ان کا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ہو بھی گئے۔
اب نان ڈائریکٹیو کیا ہوگی؟ اچھا آپ کو کیا ہوا تھا، یہ پہلے بھی ہوتا ہے، اچھا آپ کے نزدیک اس کا کیا سلوشن ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ڈپینڈ کر رہا ہے کونسلی کے اوپر ہی، اسی سے اس کا سلوشن ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ کلائنٹ سینٹر ہوتی ہے، اور یہ کال راجر نے دی تھی، جبکہ جو ڈائریکٹیو ہے یہ ولیمسن نے دی تھی. ڈائریکٹیو کے دوسرے نام کونسلر سینٹرڈ کونسلنگ ہے، پرسکرپٹیو کونسلنگ یا پھر ڈائریکٹیو کونسلنگ، جبکہ نان ڈائریکٹیو کا دوسرا نام کلائنٹ سینٹرڈ کونسلنگ بھی ہے. اس کے بعد ایکلیکٹک کونسلنگ. بارڈن نے یہ کانسیپٹ دیا کہ کونسلنگ دونوں ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم، یعنی جو کونسلر سینٹرڈ بھی ہو سکتی ہے اور کونسلر سینٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان دونوں کا مکسچر ہوتی ہے، تو اس کو ایکلیکٹک کونسلنگ کہا جاتا ہے. کونسلر ول میک یوز آف بوتھ ڈائریکٹیو اینڈ نان ڈائریکٹیو کونسلنگ ٹو ماڈیفائی دا آئیڈیاز اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا کونسلنگ. شارٹ ٹرم کونسلنگ، چھوٹے سے ایشوز ہیں، کچھ اچانک سے کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کی جو سلوشن دیا جاتا ہے اس کو شارٹ ٹرم کونسلنگ کہا جاتا ہے. لانگ ٹرم یہ ہے کہ ایک پرسسٹنٹ ہے، کنٹینیوس پرابلم ہے، تو اس کا جو سلوشن دیا جاتا ہے یا اس پہ کونسلنگ کی جاتی ہے، تو اس کو لانگ ٹرم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انفارمل. اب انفارمل کیا ہے کہ مجھے ایک ایشو ہے، یہ ہمارے دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ چلتے پھرتے حکیم ڈاکٹر آ جاتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں سنیاسی کہا جاتا ہے. وہ اتنے ایکسپرٹ خود کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن میں نے فلاں جو ہے جڑی بوٹیوں سے یہ ایسے ایسے کر کے تیار کی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا ایکسپیرینس نیل ہوتا ہے. responsible person who may have little or no training for the work. اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. اب وہ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سستی 200 کی 150 کی 300 کی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی دیہڑی بنا کے گئے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہ ہے انفارمل کونسلنگ. ایک ایکسپرٹ ہے جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جس کے پاس نالج ہے، فیلڈ نالج ہے، آپ اس سے کونسلنگ لیں گے تو اس کو پروفیشنل کونسلنگ کہا جاتا ہے. اب ایک MBBS ڈاکٹر ہے، FCPS ہے، فزیشین ہے، سرجن ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہے، تو اس کی جو ہے اس سے اگر آپ کونسلنگ لیتے ہیں کوئی ایشو پہ تو یہ پروفیشنل ہوگی، اور یہ چلتے پھرتے حکیم سے لیں گے تو یہ انفارمل ہوگی. Informal counseling is responsible person who may have little or no training for the work, while professional counseling by a person specially trained for this work. Stages اس کی initial disclosure, in-depth exploration and commitment to action. Initial disclosure میں دو چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ کر کے جو پرابلم ہے اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن، کیا وجوہات کیا ہیں. دین ہے کمٹمنٹ ٹو ایکشن، آپ کو اب کرنا کیا ہے، اس پرابلم کے سلوشن کے لیے کرنا کیا ہے. کاؤنسلنگ کلائنٹ سینٹرڈ، جو کاؤنسلنگ میں کلائنٹس کی فیملی ہسٹری، پرسنل ہسٹری، ایجوکیشنل ہسٹری، اسکول ہسٹری یہ دیکھی جاتی ہیں، جو اس کے ایشوز ہیں. اوبویسلی اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پرابلم ہے، اس کا سلوشن دیا جاتا ہے. سگمنڈ فرائڈ نے کیس اسٹڈی میتھڈ یوز کیا. کیس اسٹڈی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی ایشو کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا، لمبے ڈیوریشن کے لیے کرنا، اس کو کیس اسٹڈی کہا جاتا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سالو پرسنالٹی پرابلمز. اس کے بعد جونز رپورٹڈ دیٹ کاؤنسلر مسٹ ہیو گریجویٹ اور ایکویولنٹ ڈگری، یعنی جو کاؤنسلر ہے اس کو کم از کم اس فیلڈ کی گریجویشن کی ڈگری اس کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرے. ریسنٹ ٹرینڈز ان کاؤنسلنگ از پروفیشنلائزیشن آف ٹریننگ آف اسکول کاؤنسلرس. تو جو اسکول کے ہمارے جو کاؤنسلرس ہیں ان کی پروفیشنلائزیشن ہے، ٹیچر کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ ہر طرح کے پرابلمس کو ٹیکل کر سکیں. آگے ایک کمپیریزن ہے، یہ آپ لوگوں نے خود پڑھ لینا ہے، کیریئر سے انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. یہ جو کمپیریزن ہے، یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری کی ساری اس میں ریپیٹ ہوئی ہیں یہاں پہ. مزید جو ہے اگر اس میں سے کوئی آپ کو کویسچن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں بلکہ اس کو میں جلدی سے خود ہی بتا دیتا ہوں. گائیڈنس کیا ہے؟ آرگنائز سروس ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیولپ دا پوٹینشیلز آف دا پیپلز. Comprehensive information about all the student is collected with the help of different test tools. اس میں ہم کیا کرتے ہیں گائیڈنس میں کہ جو پوٹینشیلز ہیں ان کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف ڈائریکشن کی ہم نے بات کی ہے، وہ کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹول سے. جبکہ کاؤنسلنگ میں انفارمیشن از گیون ٹو سالو دیئر پرابلمس. ان میں ہم انفارمیشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو سلوشن ہے اس کا پرابلم ہے اس کا سلوشن دیا جا سکے. یعنی گائیڈنس میں ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹول سے، ٹیسٹ سے، جبکہ کاؤنسلنگ میں ہم ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پرابلم کو سالو کر سکیں.
اٹ از پریونٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل. اور جو کونسلنگ ہے یہ پریونٹیو ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ ریمیڈیل ہوتی ہے، یعنی ایشو ہو گیا اب اس کا سلوشن کیا ہے، تو اس میں ہم ریمیڈیز یعنی ریمیڈیل سروس ہے ایک قسم کی کونسلنگ پریونٹیو کے ساتھ. اٹ کین بی ڈن ایٹ اینی گائیڈنس ورکر، یہ کوئی بھی گائیڈنس ورکر گائیڈنس پرووائڈ کر سکتا ہے جس کا ایکسپیرینس ہے. جبکہ کونسلنگ میں اٹ ریکوائرز اے ہائی لیول آف اسکل ایز ویل ایز اسپیشل پروفیشنل ٹریننگ. گائیڈنس اٹ مے بی گیون ایٹ اینی نارمل سیٹ اپ، یہ کسی بھی نارمل سیٹ اپ میں، جبکہ کونسلنگ ہم الگ کرتے ہیں. جیسے دو ٹیچرز کی لڑائی ہو گئی تو ایز اے ہیڈ ٹیچر آپ دونوں کو الگ الگ بلائیں گے. ریکوائر اسپیشل سیٹ اپ کونسلنگ روم ٹو کنڈکٹ انٹرویوز، جیسے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے بھی الگ روم ہوتے ہیں جہاں پہ یہ کونسلنگ کرتے ہیں. اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف ایجوکیشن اینڈ اسسٹ ان فلفلنگ اٹس ایمز. ایجوکیشنل جو گائیڈنس ہے یہ ایجوکیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، جبکہ جو کونسلنگ ہے یہ ہر وقت جو ہے ہر فیلڈ میں ضرورت اس کی پڑ سکتی ہے. ڈسٹریبیوٹیو فیز فوکس آن ایجوکیشنل ووکیشنل اینڈ آکوپیشنل پرابلمس. اس کا جو ڈسٹریبیوٹیو فیز ہے اس میں ہم ایجوکیشنل ووکیشنل اور آکوپیشنل پرابلمس کو فوکس کرتے ہیں، جبکہ اس میں ایڈجسٹیو فیز ہے ایمفیسس آن سوشل پرسنل اینڈ ایموشنل پرابلمس آف انڈیویجولس. ڈیسیجن میکنگ آپریٹس ایٹ انٹلیکچوئل لیول وائل آپریٹس ایٹ ایموشنل لیول. یہاں پہ ہم بچے کی جو انٹلیکچوئل سکلز ہیں پوٹینشیلز ہیں وہ دیکھتے ہیں، جبکہ ہم ایموشنلی بچوں کو یہاں پہ کونسلنگ میں تیار کرتے ہیں کہ نہیں یار آپ کو اس طرح کی بحث سے بچنا چاہیے تھا جس سے آپ کے اپنے حالات خراب ہوئے، اسکول کا نظام درم برم ہو گیا. انٹرویو از ناٹ اے ٹیکنیک. گائیڈنس میں انٹرویو نہیں لیا جاتا بلکہ اس میں کونسلنگ میں سارا فوکس ہی انٹرویو پہ کیا جاتا ہے. انٹرویو از دا بیسک پروسیس آف کونسلنگ. اٹ از ہول سروس، اور گائیڈنس ہول سروس ہے، جبکہ کونسلنگ ایک پارشل یا اسپیشلائز سروس ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک پارٹ ہے گائیڈنس کا. تو یہ جی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. تھوڑا ٹائم ہمارا زیادہ لگ گیا آج، تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. کبھی کبھار ہمارا نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. یہاں تک آپ کا کوئی سوال کوئی ایشو ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.